बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ हैं बैरिस्टर सुंदस साहिबा। पहले तो बैरिस्टर सुंदस साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। और मैडम का ताल्लुक़ भी कश्मीर के साथ है और कश्मीर इशू को लीगल पर्सपेक्टिव से समझती हैं और पाकिस्तान में नॉन एडवोकेट हैं, तो हमने चाहा कि इनसे ज़रा कश्मीर के मसले को समझते हैं। स्पेशली जो दो लॉज पास हुए हैं लोकसभा के अंदर, जिसका कहा ही तो ये जा रहा है कि इससे कश्मीरियों को फ़ायदा होगा और जो पंडित्स जिनको निकाला गया था उनको फ़ायदा होगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और 24 सीटें उन्होंने रिज़र्व की है पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर की। तो इस हवाले से काफ़ी कंसर्न है। ख़ुद इंडिया के अंदर बहस व मुबाहिसा शुरू हो गया है। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने डिटेल के साथ जिक्र किया कि ख़ुद इंडियंस और ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर तनकीद कर रही हैं कि ये कश्मीरियों के राय के ख़िलाफ़ है, उनकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ़ है और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ख़िलाफ़ है। तो हम पूछते बैरिस्टर सुंदस साहिबा आपसे ये हैं कि लीगल पर्सपेक्टिव से, चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान में मुआहदा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन इस हवाले से मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, तो लीगल पर्सपेक्टिव से इसकी क्या हैसियत है? क्या ये लीगली सस्टेन कर पाएगा ये जो दो नए लॉज उन्होंने बनाए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका बुलाने का, मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने का। देखें, जहाँ तक लीगली इसकी स्टैंडिंग है within India, the Indian Union, it has all the right to enact laws towards its union states. लेकिन जहाँ तक कश्मीर है, कश्मीर जैसा कि आप भी जानते हैं और सारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि एक मुतनाज़े इलाका है और मुतनाज़े इलाके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 51 हो उसके मुताबिक या आर्टिकल 253 हो उसके मुताबिक they have to uphold all international treaties that have been implemented on them. और उसी के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाते हैं ये कवानीन अगर इनको इनैक्ट और इम्प्लीमेंट किया जाता है कश्मीर में। जहाँ तक इसकी वजूहात हैं कि वो ये लॉज क्यों बना रहे हैं, आई डू बिलीव कि ये सिर्फ एक किस्म की पॉलिटिकल जो कह लें गिफ्टिंग है जो वो कुछ अपने हवारियों के साथ करना चाहते हैं जो कश्मीर के अंदर इस वक्त हैं, जो कि एक्चुअल में फैक्चुअल में जो कश्मीर के सिटीजन्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो मोदी के ख़ास हैं तो उनको स्पेस देने के लिए, उनको लालच देने के लिए आई बिलीव कि इन लॉज को इनैक्ट किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया कि इसके पॉलिटिकल अपने बेनिफिट एंड इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ लगता है कि ये जो इस वक्त इंडिया का हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जग हसाई हो रही है और ग्लोबल डेथ स्क्वाड पकड़ा गया है, उसके अलावा फेटफ की इस हवाले से रिपोर्ट है कि जिस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उससे भी तवज्जो हटानी है। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा काइंडली कि इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल लॉ और जो स्टैंडिंग है रेजोल्यूशंस की यूनाइटेड नेशन के अंदर, उनका स्टेटस क्या फिर रहेगा? देखें जी, जहाँ तक बात है कि हिंदुस्तान जो ये लॉज इनैक्ट कर रहा है इनकी लीगल स्टैंडिंग इंटरनेशनली क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस के यूएनएससी के रेजोल्यूशंस हों या इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस हों, they hold primacy over all bilateral or unilateral acts especially related to territorial disputes. तो हिंदुस्तान की लीगल स्टैंडिंग तो कोई नहीं है जहाँ तक इन लॉज के इनैक्टमेंट की बात है। चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल चैलेंज हो सकते हैं, और बल्कि चैलेंज भी नहीं हो सकते, इनके these law inaction of these laws itself is breaking international laws. तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद है माजी में इंटरनेशनल फोरा के ऊपर जहाँ पे इस तरह का कोई एक्शन हुआ हो? देखें जी, जहाँ तक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की बात आती है, हमें युगोस्लाविया की एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास ईस्ट तैमूर की एग्जांपल हमारे पास है। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसमें कभी भी इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं वो लोकल लॉज के इनैक्टमेंट को किसी तरीके की वैल्यू नहीं देते। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली और लीगली परसू करे तो मुझे लगता है कि इनकी इनैक्टमेंट से पहले ही इनको कर्ब किया जा सकता है।
مور امپورٹنٹلی ہندوستان نے ابھی تک جتنے بھی قوانین, چاہے وہ ڈیلیمنیشن ہو ٹیریٹریز کی, چاہے وہ سٹیزن شپ کا ایکٹ ہو جس میں انہوں نے نان ریزیڈنٹس آف کشمیر کو اسٹیٹ سبجیکٹس الاؤ کیے ہیں یا ڈومیسائلز الاؤ کیے ہیں, تو دیٹ ٹو از اگین وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. تو ہندوستان نے ایک نہیں, اب کہہ لیں 2019 5 اگست سے لے کے اب تک متعدد قوانین ہیں انٹرنیشنل جن کو انہوں نے توڑا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے جو کیمپس ہیں جموں کشمیر میں, آئی او جے کے میں, وہ ہمیں یہ سٹیٹمنٹ بڑی کلیئر کر دیتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے اور سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق کشمیر ابھی بھی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے, اور اسی لیے ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جموں کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی پریزنٹ ہیں. آپ کو پاکستان کی پالیسی ویزا کشمیر کے حوالے سے کیا لگتی ہے؟ لائک آپ کو لگتا ہے کہ پیسو پالیسی ہے, انڈیا ویکسٹ پوزیشن کے اوپر ہے دنیا میں, جس طرح اس کی جگہزائی ہو رہی ہے گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کے حوالے سے, جارج سورو کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے, سیربین کی رپورٹ کے حوالے سے, مائنورٹیز کا آپ نے ذکر کیا, ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ وہاں پہ موجود ہے. تو آپ کو لگتا ہے, اور پھر لیگلی یعنی یہ وائلیشن ہے, آپ نے کہا یہ کرائم ہے ایک قسم کا, اس پہ کیس ہو سکتا ہے, ویکسٹ پوزیشن کے اوپر ہے, آپ کو پاکستان کی پالیسی ویک نظر آتی ہے, پیسو نظر آتی ہے, اور اگر اس کو لیگلی ہم کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, کس کس فورمز کو جا کے پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے کہ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے, پاکستان شوڈ ایڈریس آل دا فورمز اویلیبل, ویدر اٹ از دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, ویدر اٹ از دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور ویدر اٹ از دا یونائٹڈ نیشنز اور دا سیکورٹی کاؤنسل. جو فورمز ہمیں اویلیبل ہیں پاکستان کو کرنا چاہیے ان کو اپروچ. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ از اٹ passive or not, I do believe it has been passive in the past. It hasn't been as aggressive as probably میں ایز اے کشمیری چاہوں کہ اس کے اوپر پالیسی کو پرسیو کیا جائے. اور جیسے کہ پاکستان نے ان دا ریسنٹ ایئرز اپنی ایک فارن پالیسی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا گیا تھا کہ کشمیر کے لیے ڈپلومیٹک اور لیگل سپورٹ پاکستان پرووائڈ کرے گا. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان شوڈ اون اپ ٹو دیئر اٹس پرومسز اینڈ لیگلی پرسیو دس میٹر, اور جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر انٹرنیشنل جو جورسڈکشن ہے اس کے تھرو ان کیسز کو فائل کیا جائے. اور اگریسو ڈپلومیسی کے تھرو انڈیا کی جو آلریڈی ایک ایکسپوزے ہو رہا ہے, ساری دنیا اب تو جانتی ہے, پاکستان ہیز بین سیئنگ دس فار دا لانگسٹ ٹائم کہ انڈیا از این ایکسپورٹر آف ٹیررزم. اب تو ہمیں چاہے وہ کیرلا ہو جہاں پہ ایک چرچ کے اندر بم بلاسٹ ہوا, یا ساؤتھ انڈیا میں جو بی جے پی کے کیمپس ہیں جہاں پہ ویپنز تیار کیے جا رہے ہیں, ہمیں یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہندوتوا ریڈیکلائزڈ جو ایکسٹریمزم ہے یہ ویپنائز ہو چکا ہے, اور یہ صرف ریجن کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس وقت تھریٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کینیڈا میں ہوا, امریکہ میں ہوا, 5i کی رپورٹ ہے, اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈسپائٹ انڈیا جو وہ کہنا چاہتا ہے پاکستان کینیڈا کو یا امریکہ کو پرسو کر سکتا ہے اس بات کو منوانے میں کہ انڈیا ٹیررزم کر رہا ہے. ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے, قطر نے ابھی آپ دیکھ لیں ایسپیناج کے لیے دے ہیو پرسیکیوٹڈ انڈین فارمر نیول آفیسرز. تو انڈیا کا اب ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچا ہوا ہے کہ اگر پاکستان اس موقع کو یوٹیلائز کرے تو اٹ کین بی ویری یوزفل ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار پیپل آف کشمیر. بیرسٹر صاحبہ, کیا آپ کے بینگ لائر یہ آپشن ہے ذہن میں کہ دونوں سائڈ آف دا کشمیر میں جو لائرس ہیں وہ مل کر ایک اسی قسم کی کوئی لائر موومنٹ یا پٹیشن انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اندر اور دونوں حکومتوں کے جو کورٹس ہیں وہاں پہ داخل کروائی جائے تاکہ اس مومنٹم کو ذرا اس کا کوئی مومنٹم بنایا جائے, اور وہ کہتے ہیں نا گھر سے کہانی شروع ہوتی ہے. جی دیکھیے, جہاں تک بات ہے وکلا کی, مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو وکلا ہیں ان کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے دیٹ دے ہیو اے فری ہینڈ ٹو ایکٹ. جہاں تک مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ قدغنیں اتنی ہیں کہ کوئی کام اس طرح ہو نہیں سکتا, بٹ وی ہیو دس اپرچونٹی کہ جہاں ہمارے پاس آئی ڈو بلیو کہ ایک لیگل فورم کے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے بائی دا لائرز اٹ سیلف.
چاہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو یا انڈیپینڈنٹلی ہو, جہاں پہ ایٹ لیسٹ سب سے پہلے ہم وٹنس اسٹیٹمنٹس تو لینا شروع کریں. جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے آ رہے ہیں, دے آر آل وکٹمز آف انڈین بروٹیلٹیز اینڈ دے آر پرائمری مٹیریل وٹنسز. اور آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے تو ہم ان وٹنسز کو گیدر کریں, اپنے سارے کیس کو اسٹرانگ بنائیں, اینڈ دین we have the option to go into any country which adheres to the laws of international jurisdiction and file a case against India for the war crimes that they are committing at the moment. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سندس ملک صاحبہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین, آپ نے بیرسٹر صاحبہ کو سنا. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹو سے اور خود انڈین لاء کے پرسپیکٹو سے جو 2 لاز پاس کیے ہیں لوک سبھا میں, وہ اس کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے, اور بہتر ہے کہ اس بلنڈر کو جتنا جلدی محسوس کیا جائے اور اس پالیسی کو ریورس کیا جائے. خود انڈیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے, چونکہ چائنیز انفلوئنس خطے میں بڑھ رہا ہے اور انڈیا خطے کے اندر انسرکل ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.